اور جو سر احتجاج کے لیے اکساتے ہیں ان کا کیا کریں؟ سہیل آفریدی صاحب دیکھیں نا، وہ کوارٹ میں جلسہ کرتے ہیں، وہاں پر پھر وہی زبان استعمال کی جاتی ہے فوج مخالف کہ جی ہم تو وہ تو لگ رہا ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ جی ہم تو کفن باندھ کر جو وہ آئیں گے، وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے۔ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بھائی، یہ آپ اپنی سیاست کریں، فوج کو اس میں ملوث نہ کریں۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں ابھی لوگ ہیں نا، یہ فیض حمید کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس پہ کون کون پکڑا جائے گا، اسی پہ جو بے پر کی وزراء کرام بھی لگے ہوئے ہیں اور جناب ہمارے سوشل میڈیا پر بھی لوگ لگے ہوئے ہیں اور بے پر کی اڑا رہے ہیں۔ بھائی آپ یہ افواج پاکستان کے معاملے میں احتیاط سے زبان کھولنی چاہیے، وہاں کنفیوژن پیدا کرنا، ابہام پیدا کرنا، کوئی بددلی پھیلانا، یہ کوئی مطلب ہے ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا ضرورت کیا ہے طرح طرح کی بے پرکی اڑانے کی؟ ٹھیک ہے، جو اعلان ہوگا جب کوئی مقدمہ قائم ہوگا فوج کی طرف سے ہم دیکھ لیں گے۔ اب یہ جو تماشا ہوا پڑا ہے اس کو تو آپ دیکھیں نا، فلاں کو پکڑ لیں گے، فلاں کو کر لیں گے، خواجہ آصف صاحب کو کس سے بیان کر رہے ہیں، وہ کس کو بھائی کہاں سے شروع کریں گے؟ بھائی آپ سب سارے لوگ جو تھے وہ مشوروں میں شریک رہے ہیں، سازشوں میں شریک رہے ہیں، منصوبے بناتے رہے ہیں، کوئی ایک کے خلاف کبھی دوسرے کے خلاف۔ تو چھوڑیں ان قصوں کو، کہانیوں کو سنا کے، کیا اپنا بھی شامی صاحب چھوڑیں کیسے؟ اگر پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کریں گے، سزائیں نہیں دیں گے، مثالیں قائم نہیں کریں گے، جو تفتیش کر رہے ہیں آپ ماحول کو گدلا کر رہے ہیں۔ تو وہ تو اب جو بیانات دے رہے ہیں، جس طرح کہ خواجہ آصف صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے وہ جو نواز شریف صاحب نے بیان دیا تھا باجوہ صاحب کے خلاف، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے کہا گیا کہ جی اس کی مذمت کرو، نہیں تو پھر نہیں کی تو پھر اس وقت کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ اب کیوں بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب انہوں نے کہا تھا مارشل لا لگا دوں گا، تو اس وقت ڈسمس کیوں نہیں کیا ان کو؟ کر دیتے، تماشا ہوتا دیکھتا۔ باتیں یہ ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ عمران ثناء اللہ صاحب نے انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا موٹا ہو گیا قمر باجوہ صاحب نے، بھائی موٹے ہو گئے ذرا، یہ سمارٹ ہوتے جب جیل میں تھے، ان کو بندوبست کرو کہ سمارٹنس کا۔ بھائی یہ جو باجوہ صاحب تھے ان کی عادت تھی اس طرح کا مذاق کرنے کی، یہ مذاق کے فکرے ہیں نا۔ اچھا ہاں اور کیا ہے، اگلے کی جان چلی گئی سر، اگلا کوئی بیچارہ جان کیسے جاتی؟ دھمکی نہیں تھی بھائی، یہ مذاق ہے۔ اچھا اب آپ نے باجوہ صاحب کھلے ٹلے آدمی تھے، ہمارے اہل سیاست بھی ان سے لگے رہتے تھے، اہل صحافت بھی لگے رہتے تھے، تو اب چونچے لڑاتے رہتے تھے۔ اور بھائی چونچے اپنی سنبھالو نا۔ ہمارے دکھ رہا آرمی چیف یہ کسی سے ملتے ہی نہیں ہے جو موجودہ ہیں، یہ ایک دوسری انتہا ہے، وہ ہر ایک سے ملتے تھے، وہ ایک اور انتہا تھی۔ اچھا، تو نہ وہ بات ٹھیک تھی نہ یہ بات ٹھیک ہے۔